ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا مدینے پہ پیغمبر کی حکومت نہیں آئی تھی؟ وہ مدینہ شریف پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت نہیں کی؟ تو پیغمبر کو تو وہ قبر مٹانے کی ضرورت پیش نہ آئی، اور پھر وہ اس صدی تک قبر باقی رہی کہ 1500 سال بعد مسلمان آ کے اس حکم پہ عمل کریں گے۔ نبی کے سامنے تو وہ قبر باقی رہے تو کوئی شرک نہیں ہوتا۔ نہیں جی، حضرت علی سے فرمایا تھا قبریں برابر کر دو، تو علی نے پھر حضرت عبداللہ کی قبر کیوں زمین کے برابر نہ کی؟ وہ تمہیں کیوں کرنی پڑی؟ اس لیے کہ علی کو حکم دیا۔ وہ تم تو کہتے ہو کہ جبریل کا پتہ نہیں چلا، وحی کا پتہ نہیں چلا، علی کو کیوں حکم دیا کہ قبریں برابر کر دو؟ اور پھر علی نے ساری قبریں برابر کیوں نہ کی؟ اس لیے کہ قبر میں موجود ہر مردے کو علی جانتا ہے۔ جو مشرک تھا اس کی قبر مٹا دی، جو مومن تھا اس کی باقی رکھی۔ کیا مذہب لوگوں کو بتا رہے ہو؟ میں جب 2016 میں گیا تو جنت المعلا میں میرے نبی کے دادے کی قبر آج بھی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ خاندان نبوت پہ بڑے حملے ہو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ ہمیں مسلمان بنا، یعنی تیرے سامنے سر جھکاتے رہیں، سر نگو رہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری اولاد میں سے ایک گروہ مسلمان رہے۔ جتنا جی چاہے برا دور آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 500 سال کوئی نبی نہیں آیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک گروہ توحید پرست رہا۔ علامہ صاحب چونکہ بیٹھے ہیں، میں ایک مثال عرض کر دوں۔ ابرہہ نے حملہ کیا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، مکہ والے ہاتھی دیکھ کے بھاگ گئے۔ یہاں ایک بات آپ کو عرض کروں، بڑا نعرہ مارتے ہیں، کہیں میں جاؤں نا علماء کی محفل میں، وہاں بڑا ہوتا ہے ما ورثۃ الانبیاء، جی علماء انبیاء کے وارث۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ اصل وارث کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب ورثے پہ مصیبت کا وقت آئے۔ جب وراثت پہ مصیبت کا وقت آئے نا، پھر اصل وارثوں کا پتہ چلتا ہے۔ کربلا میں یہی تو بتایا گیا ہے کہ جب ورثے پہ مصیبت آئی ہے تو پھر اصل وارث ہی قربانی کے لیے نکلے ہیں۔ اصل وارث کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے، قربانی اصل وارث ہی دیتے۔ وہ مشہور ہے نا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے جب وہ دو عورتیں، وہ قاضی صاحب آگے کہنے لگے ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا، ایک کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی ہے بچہ میرا ہے، اور گواہ ہے نہیں، دونوں دعویٰ کرتی ہیں بیٹا ہمارا ہے۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، دونوں کرتی ہیں تو چھری لاؤ اور بیٹا آدھا آدھا کر کے آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ تو جو اصل تھی نا، اس نے کہا یہ میرا نہیں ہے، اسی کو دے دو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میرا نہیں۔
مولا علی نے فرمایا اس کا ہے، جو مصیبت کے وقت قربانی دینے پہ آ گئی نا کہ میرا بیٹا مرے نہ، چاہے کسی غیر کے پاس ہی چلا جائے۔ جب ورثے پہ مصیبت کا وقت آتا ہے پھر مجدد الفسانی کو کوڑے کھانے پڑتے ہیں، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کو کوڑے کھانے پڑتے ہیں، پھر امام احمد بن حنبل کو کوڑے کھانے پڑتے ہیں، امام مالک کا منہ کالا کر کے بازاروں میں پھرایا جاتا ہے۔ اصل وارث جو ہوتے ہیں نا، قربانی ان کو دینی پڑتی ہے۔ ورثے پہ جب بھی مصیبت کا وقت آیا، میں بس بہت دور نکل گیا تو ابرا نے کہا کہ عبد المطلب، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تو آئے گا اور آ کے کہے گا کہ میں کعبے کا متولی ہوں، تو لوگ تو سارے بھاگ گئے ہیں، میں اکیلا رہ گیا ہوں، تو میں کوئی خانے کعبے کی بات کروں گا، اور تو آ گیا ہے کہ میرے اونٹ واپس کر دے۔ بس تمام سیرت کی کتابوں میں یہی جملہ لکھا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کیا فرمایا؟ فرمایا اونٹ میرے ہیں، ان کا وارث میں ہوں نا، مجھے ان کی فکر ہے، اور یہ کعبہ اللہ کا ہے۔ نبی کے دادے نے یہ نہیں کہا کہ لات منات عزا اور حبل کا ہے۔ اگر نبی کا دادا مشرک ہوتا تو کسی بت کا نام لیتا، اللہ کا نام نہ لیتا۔ سب نے یہی لکھا ہے نا، کعبہ اللہ کا ہے۔ تو پھر میں ان مولویوں سے یہ کہا کرتا ہوں، تمہیں تو کلمہ پڑھ کر اللہ پہ وہ یقین نہیں جو میرے نبی کے دادے کو بغیر کلمہ پڑھے اللہ پہ یقین ہے، کہ سارا مکہ بھی بھاگ جائے میرا اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ تمہیں کیا پتا ایمان کیا ہے؟ ایمان سیکھنا ہے تو میرے نبی کے دادے سے جا کے پوچھ۔ مذاق بنایا اس دین کا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، 16واں پارہ۔ جنت کیا ہے؟ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی وراثت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وارث بنایا ہے۔ جو میرے نبی کے سچے غلام ہیں نا، وہ وارث ہیں جنت کے۔ جس کو چاہیں جانے دیں، جس کو چاہیں نہ جانے دیں۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ تو تم جیسے بدبختوں کے ماں باپ تو جنت میں جائیں، اور جس کے لیے اللہ نے کائنات پیدا کی اس کے ماں باپ کو کہتے ہو کہ وہ کافر دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے وہ جنت کرنی کیا ہے جس میں محمد کے والدین نے نہیں ہونا؟ اور تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دور جہالت ہے، بت پرستی کا دور ہے، بتوں کے نام پہ بیٹوں کے نام رکھے۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، بت کے نام پہ نام رکھا گیا۔ لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی جب باری آئی تو اس دور جہالت میں بھی نام عبداللہ رکھا گیا۔ وہ دادے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کا بندہ ہے، اور میرے اللہ نے تو نبی کے باپ کے نام میں بھی شرک برداشت نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا میں پاک رحموں اور پاک پشتوں میں سے ہوتا ہوا ہے۔
ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جس کی ماں نے کہا تھا خرج منی نورا، میرے جسم سے نور خارج ہوا، اور میں نے شام کے محلات کے کنگرے دیکھ لیے، میں نے جنگلوں میں چرتے ہوئے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی۔ عبد المطلب خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے اور خانہ کعبہ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہا تھا۔ ستارے اتنے جھک گئے کہ خطرہ پڑ گیا کہ زمین پہ نہ گر پڑے۔ تم کس نبی کا تعارف کرواتے ہو؟ آج میلاد مصطفیٰ منانا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ تو ساری زندگی اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہلاتا رہے، تجھے تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، اور میرے تو نبی کی ماں جو ہے وہ شام تک دیکھ لیتی ہے، کیسر و کسرا تک دیکھ لیتی ہے۔ اور پھر سیرت ابن ہشام میں اپنے اونٹ واپس لے آئے اور سیدہ آمنہ کو ساتھ لیا، خانہ کعبے کا غلاف پکڑا، یہ نہیں کہا کہ فلاں بت کے صدقے یا اللہ تو نے مجھے ایک نور کی خوشخبری دی تھی، اگر وہ نور آمنہ کے پاس ہے تو اس نور کے صدقے اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ وہ ابھی تو نبی دنیا میں آئے نہیں، تو نبی کے دادے کو پتہ ہے کہ دعا کس کے وسیلے سے مانگنی ہے۔ بچپن کے واقعات تو بڑے، وہ جو راہب کا واقعہ بھی اس نے حضرت ابو طالب سے کہا، یار کہاں کہاں ہم ان کے ساتھ بحث کریں، اس واقعہ کو بڑی دھوم دھام سے بیان کریں گے کہ 12 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ گئے تو راہب نے پہچان لیا، اس نے کہا ابو طالب اس کو واپس لے جاؤ، یہ تو اللہ کا آخری نبی ہے۔ یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء کو تو پتہ ہے، اور جو نبی ہے اسے نہیں پتہ۔ کیا جہالت ہے! اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے علم میں اضافہ کرو۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں، شاہ جی آ کے بیٹھ گئے ہیں نا، تو اس لیے اب میں ذرا ان کی موجودگی میں تو ظاہر ہے ان کے گھرانے کا ذکر، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی موجودگی، کہا بیٹا پیاس بہت لگی۔ یہ 12 سال کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ چچا جان واقعی پیاس شدید ہے؟ ہاں بیٹا صحرا ہے، بہت شدید پیاس، بس 2 قدم آگے جا کے ریت ہٹائی، کہا چچا جان پانی پی لیں۔ بیٹا یہ پانی تم نے کیسے نکال لیا؟ جو ساقیے کوثر ہو، جو مالک کوثر ہو، وہ جہاں جی چاہے چشمے نکال لے۔ چاہے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے چشمے نکال لے۔ ساقی کوثر جو ہے نا، جو مالک کوثر ہیں، ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی کا تعارف، یہ ہے تعارف کے خالق کائنات ان پہ درود بھیجتا ہے، اور اللہ اس پہ درود بھیجتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں۔ تم نے اللہ کو بھی کیا سمجھا ہوا ہے؟ فرشتے درود بھیجتے، اور پھر جن کو پتہ ہے ان کو تو پھر پتہ ہی ہے،
کہ بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کا تعارف۔ ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جس کا تعارف قرآن کریم نے کروایا کہ عالم ارواح میں 3 بڑی مجلسیں ہوئیں۔ ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا، 3 بجے ہم نے نعت خوانی شروع کرانی تھی۔ 3 بڑی محفلیں ہوئیں۔ یہ جو آیا مبارکہ، میں چاہتا تھا اس پہ کچھ تفسیر کو گفتگو کرتا، لیکن وہ تو ترجمہ بھی نہیں کر سکا۔ میں یقین جانیے جہاں بھی جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں، میں کوئی ظاہر ہے پڑھا لکھا آدمی تو نہیں ہوں، صحیح طریقے سے طالب علم بھی نہیں ہوں، لیکن یہ وہ دعا ہے جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ کھڑے ہو کے آپ کے شیخ نے، ہمارے والد محترم نے 1980 میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، جب انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا میں نے جو مانگنا تھا مکہ شریف خانہ کعبہ مانگ لیا اللہ سے، اور جب میں حضور کے در اقدس پہ آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد آپ کا ذکر کرے اور میں سامنے بیٹھ کے بس ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں کہ ہم جیسا بندہ بھی یہاں بیٹھ کے قرآن پہ کوئی تھوڑی سی بات کر لیتا ہے۔ ہاں 3 یہ باتیں بھائی ذہن میں رکھنا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا تھا تو اللہ نے بھائی بڑی محفل منعقد کی، سب کو بلایا۔ بس جلدی جلدی ہم اس آیت میں سے گزر جائیں۔ جنہوں نے سجدہ کرنا تھا ان کو بھی بلایا، اور جنہوں نے انکار کرنا تھا ان کو بھی بلایا۔ فیض نے کہا تھا دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ کیا حوصلہ ہے اللہ کا کہ جو انکار کرتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ یہ میں نے رمضان المبارک میں آپ سے کہا تھا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دعا کرو نا کہا کرو یا حنان یا منان بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام۔ پوچھا گیا آقا حنان کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بادشاہ جس کے در سے لوگ منہ موڑ کے چلے جائیں وہ پھر بھی عطا کرے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور دنیا میں تو یار کسی کے در سے منہ موڑ کے جائیں وہ تو آپ کو پوچھتا بھی نہیں، وہ کیسا بادشاہ ہے جس کے در سے لوگ منہ موڑ کے جاتے ہیں وہ پھر بھی عطا کرتا ہے۔ بلایا، ابلیس کو بھی بلایا، جنہوں نے سجدہ کرنا تھا ان کو بھی بلایا، جنہوں نے انکار کرنا تھا ان کو بھی بلایا۔ پھر اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروانا تھا پھر بھی سب کو بلایا۔ الستو بربکم، اس محفل میں بھی سارے ہی آئے، لیکن جب اپنے محبوب کی نعت پڑھنی تھی پھر اللہ نے سب کو نہیں بلایا۔ یہ ہے وہ آیت، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کی محفل میں صرف ماننے والے آئیں، منکر نہ میرے نبی کی محفل میں آئے۔ اس محفل میں اللہ نے کسی منکر کو نہیں بلایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اور تم کہتے ہو بے وقوفو کہ جبریل نے کہا پڑھ اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو پڑھنا آتا ہی نہیں، اور میرا اللہ فرما رہا ہے۔ یہ جو صرف ناو کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اصل میں لفظ ہے وَذْكُرْ۔ وائز ترجمہ کیا کریں گے؟ یاد کرو نا اس واقعہ کو۔ اور جو آخر میں آیا ہے اسے کہا جا رہا ہے جو پہلے دن بات ہوئی تھی محبوب تجھے یاد نہیں ہے؟ اور تمہیں نہ پتا ہوگا
نہیں پتا تو میر خسرو سے پوچھ لے، اس نے کہا تھا خدا خود میر مجلس بود، اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من۔ تجھے نہیں پتا تو ہم کیا کریں؟ میثاق لیا، عہد لیا انبیاء سے، تمہیں کتاب بھی دوں، حکمت بھی دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر میرا تصدیق کرنے والا رسول آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی لانا ہے اور نصرت بھی کرنی، مدد بھی کرنی۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا شان ہے! اللہ نبیوں کے ساتھ خود اقرار میں شامل ہو گیا، اور نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، مولا ہم اقرار کرتے ہیں، قال فاشهدوا، فرمایا پھر گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور بھائی یہاں صرف ماننے والے، کوئی انکار کرنے والا نہیں بلایا۔ بس میں وہ جو آیت آدم علیہ السلام کے حوالے سے وہ صرف میں عرض کر دوں آپ کو، اس کا اختتام ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وہ تھا ہی کافروں میں سے، کانا ماضی کا سیغہ ہے نا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب ہوا ہے، وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ یا اللہ تھا ہی کافروں میں سے، تو پھر آدم کے بہانے سے کیوں نکالا؟ کہا کچھ لوگ آئیں گے جو تمہیں توحید کے نام پہ رسالت سے دور کریں گے۔ اللہ نے لائن یہ لگا دی ہے کہ ایمان کا معیار توحید نہیں، نبوت ہے۔ بھائی ابلیس کس کا انکار کر رہا ہے؟ اللہ کو تو سجدہ کر رہا ہے۔ ایمان کا معیار آج بھی رسالت ہے، اسی لیے تو منافق کہتے رہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اب اللہ کے رسول، کہا نہیں، جھوٹ بولتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ میلاد کی محفل میں منکروں کو نہیں بلاتا۔ اب جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، تم سجدے کرتے نہیں، سجدوں کے لیے لائے جاتے ہو۔ تم درود پڑھتے نہیں، درود پڑھنے کے لیے لائے جاتے ہو۔ کیوں؟ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری شکلوں کو، تمہاری مال و متاع کو نہیں دیکھتا۔ لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، یہ ریکویسٹ میں نے کرنی ہے کہ پاکیزگی یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کے نبی سے مس ہو، ذکر سے مس ہو، درود سے مس ہو، اور پھر وہ پلید بھی رہے، وہ جھوٹا بھی ہو، بددیانت بھی ہو، والدین کا نافرمان بھی ہو، گستاخ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب لوگوں کو مبارک ہو۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، ہمیں اس ذکر کا موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات سے آپ سب کو نوازے۔ ایک دو نعت کے بعد علامہ صاحب خطاب فرمائیں گے، اور پھر انشاءاللہ سلام شریف ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔